بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چیپٹر میں ہم نے یوزز آف فائنینشیل انسٹرومنٹس پڑھا۔ ایک ہے اس کا یوز ایز اے مینز آف اے پیمنٹ، دوسرا اسٹور آف ویلیو، تھرڈ ٹرانسفر آف رسک۔ مینز آف پیمنٹ ہم اسی چیپٹر میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ فائنینشیل انسٹرومنٹ کے مقابلے میں منی زیادہ کنوینئنٹ ہے، کیونکہ منی زیادہ لیکوڈ ہے۔ تو اسی چیپٹر میں ہم اسٹور آف ویلیو اور ٹرانسفر آف رسک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایگزامپلز آف فائنینشیل انسٹرومنٹ، اسٹور آف ویلیوز۔ ان میں پہلا بینک لونز ہے۔ بینک لونز کے حوالے سے اور بینک کے حوالے سے ہم نے پچھلے چیپٹرز میں تفصیل سے بات کی ہے، صرف ہم لونز کی وضاحت کریں گے۔ اے بارورز obtain ریسورسز فرام اے لینڈر۔ ایک بارور کیا کرتا ہے؟ وہ لینڈر سے ریسورسز حاصل کرتا ہے، قرضہ لیتا ہے، ان سے فنڈز حاصل کرتا ہے۔ امیڈیٹلی ان ایکسچینج فار اے پرامس سیٹ آف پیمنٹس ان دا فیوچر۔ وہ ایک پرامس کے ساتھ کہ میں فیوچر میں آپ کو پیمنٹ کروں گا ود انٹرسٹ، تو یہ بینک لون ہے، یہ بھی ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے۔ دوسرا بانڈ ہے۔ بانڈ بھی ایک لون ہے، لیکن ویئر بائی ان ایکسچینج فار obtaining funds today a government or corporation promises to make payment in the future۔ یہ ڈائریکٹ فائنانسنگ کی قسم ہے، اور جو بینک لون ہے یہ انڈائریکٹ فائنانسنگ ہے۔ بانڈ یہ بھی لون کی قسم ہے، اور گورنمنٹ اور کارپوریشن بانڈ فروخت کرتے ہیں، اور اس پرامس کے ساتھ جس نے بانڈ خریدا ہے فیوچر میں وہ اس کو پیمنٹ کریں گے ود انٹرسٹ۔ تو یہ بھی ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے۔ تھرڈ، ہوم مارگیج۔ ہوم مارگیج یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قرضہ ہے۔ دیٹ از یوز ٹو پرچیز ریئل اسٹیٹ۔ ریئل اسٹیٹ یعنی پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، وہ پراپرٹی جو موویبل نہ ہو، یعنی بلڈنگ لے لے، ایک لینڈ لے لے، آپ گھر بنانے کے لیے یا زمین پلاٹ خریدنے کے لیے جو قرضہ لیتے ہیں اس کو مارگیج کہا جاتا ہے۔ تو جو ریئل اسٹیٹ ہے نا، یہ کولیٹرل فار دا لونز ہے، یعنی یہ گارنٹی ہے، ایک سیکیورٹی ہے فار دا لون۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے پیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مقرر وقت میں آپ وہ پیسے واپس نہ کرے تو بینک کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو گارنٹی ہے، یہ سیکیورٹی وہ سیل کرے اور وہ پیسے اپنے پاس رکھے جو آپ کو انہوں نے بطور لون دیا ہے۔ So it is a specific asset pledged by the borrowers in order to protect the interest of the lender in the event of non-payment۔ یہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، بارور نے معاہدہ کیا ہے کہ میں لینڈر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا، اگر میں نے وہ پیسے واپس نہ کرے نہیں کیے تو لینڈر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ایسٹ کو، اس لینڈ کو، اس پراپرٹی کو سیل کرے اور وہ پیسے اپنے پاس رکھے۔ If payment is not made, the lender can foreclose on the property۔ اس پراپرٹی کو وہ پروکلوز کر سکتا ہے اور اس سے وہ پیسے حاصل کرتا ہے۔ تو ایک تھرڈ ہے ہوم مارگیج۔ فائنینشیل انسٹرومنٹ کی ایک قسم ہے سٹاکس۔ فرمز، کمپنیز، بزنسز اور کارپوریشنز فنڈ ریز کرنے کے لیے سٹاک سیل کرتے ہیں۔ تو جو شخص سٹاک خریدتا ہے تو وہ فرم کے کچھ ٹکڑے کا مالک بن جاتا ہے۔ این اونر آف اے شیئرز اونز اے پیس آف دا فرم۔ اب جب ایک فرم پرافٹ کماتا ہے تو جتنا اس شخص کا شیئر ہے اسی حساب سے اس کو پرافٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، فائنینشیل انسٹرومنٹ کا دوسرا یوز ہے ٹو ٹرانسفر رسک۔ اس میں پہلا ہے انشورنس کانٹریکٹس۔ ہم کار آٹو موبائلز انشورنس اور لائف انشورنس کی اگزامپل لے لیں۔ ہم رسک کو کھندا نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس کو تھرڈ پرسن کو اس میں انوالو کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے اس رسک کو کندھا دے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم انشورنس کمپنیز کو پریمیم پے کرتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ کے دوران جو ڈیمیج ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو ڈیمیج ہمیں ملتا ہے، اس ڈیمیج کی کمپنسیشن کو انشورنس کمپنی وہ کمپنسیشن کرتی ہے۔ تو انشورنس کمپنی اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ گاڑیوں سے وہ پریمیم حاصل کرتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس سے ان کو پرافٹ ملتا ہے۔ اور گاڑیوں والے کو یہ فائدہ ملتا ہے جب ان کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی
اس بوجھ کو اٹھائے گا اور ان پہ یہ لائبلٹی آئے گی. سو دا پرائمری پرپز از ٹو اشور دیٹ پیمنٹ ول بی میڈ انڈر پارٹیکولر سرکمسٹانسز. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مخصوص حالات ہوں گے یعنی ایکسیڈنٹس ہوں گے تو ان حالات میں یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں یہ پیمنٹ کرے گا اور اس ڈیمیج کو کمپنسیٹ کرے گا. فائنینشیل انسٹرومنٹس کی ایک اور قسم ہے فیوچر کانٹریکٹس، اور ہم نے فائنینشیل انسٹرومنٹس کو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک پرائمری اور دوسرا ڈیریویٹو. تو یہ ڈیریویٹو انسٹرومنٹ وہ ہے جس کی قیمت اٹ ڈیپینڈس اپان دا پرائمری انسٹرومنٹس، یعنی اس کی قیمت پرائمری انسٹرومنٹس پر بیس کرتی ہے. تو فیوچر کنٹریکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از این ایگریمنٹ ٹو ایکسچینج اے فکس کوانٹٹی آف اے کموڈٹی such as wheat or corn or an asset such as a bond at fixed price on a set future date. یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بائرز اور سیلر کے درمیان کہ وہ کچھ مخصوص وقت کے لیے 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے فکس پرائس پہ وہ آپس میں خرید و فروخت کریں گے. مثال کے طور پر ایک فارمر ہے، وہ مارکیٹ جاتا ہے اور بائر سے ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، فیوچر کانٹریکٹ سائن کرتا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ فار ایگزامپل 4 سال کے لیے میں آپ کو 500 من گندم وہ سپلائی کروں گا 2500 روپے پہ. تو انہوں نے اس ایگریمنٹ میں ایک اماؤنٹ کو مینشن کیا کہ 500 من فروخت کروں گا، اور دوسری بات یہ کہی کہ میں 2500 روپے فی من وصول کروں گا. اب اگر گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگا، ہر صورت میں آپ کو 500 من سپلائی کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائسز میں اگر اتار چڑھاؤ آ جائے، یعنی اگر پرائسز 1500 روپے پہ ایک من کی قیمت 1500 روپے ہو گئی تب بھی آپ مجھے 2500 روپے دیں گے. اگر گندم کی قیمت 4500 روپے ہو گئی تب بھی آپ مجھے 2500 روپے دیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو ٹرانسفر دا رسک آف پرائس فلکچویشن فرام ون پارٹی ٹو اندر. مارکیٹ میں پرائس فلکچویشن آتے رہتے ہیں، کبھی قیمت بڑھتی ہے کبھی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ رسک فارمر ٹرانسفر کرتا ہے ایک اور پارٹی پر. So it is used to transfer the risk from one party to another party. ایک اور فائنینشیل انسٹرومنٹس ہے آپشن، اور یہ بھی ڈیریویٹو انسٹرومنٹس ہے. یہاں پہ ابلیگیشن نہیں، جس طرح کہ ہم نے فیوچر کنٹیکسٹ میں پڑھا کہ ایک فارمر پر یہ ابلیگیشن ہے کہ وہ ہر سال 500 من وہ سپلائی کریں گے اور ایک من کی قیمت 2500 روپے وصول کریں گے. لیکن آپشن میں ابلیگیشن نہیں، بلکہ یہ جو بعض کمپنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپشنز فروخت کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریمیم پے کرتے ہیں اور اس کی عوض میں آپشنز پرچیز کرتے ہیں. تو اس آپشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم آپشنز پرچیز کرتے ہیں. اس آپشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پری ڈیٹرمنٹ پرائس پہ ہم کموڈیٹیز اور گوڈز اور سروسز حاصل کرتے ہیں. مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت 1000 ہے، لیکن ہمارے پاس وہ آپشن موجود ہے، تو اس آپشن کی وجہ سے ہم کو وہ چیز 1000 کی بجائے 800 روپے پہ ملتی ہے. سو اٹ از دے گیو دا ہولڈر دا رائٹ. جس کے پاس آپشن ہوگا، آپشن ہولڈر کے پاس ایک رائٹ ہے، اور اسی کی مدد سے وہ کم قیمت پہ اشیاء خریدتے ہیں. What are financial markets? Financial markets are the places where financial instruments are bought and sold. Financial markets وہ جگہ ہے جہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. مثال کے طور پر لوگ وہاں پہ سٹاکس، بانڈز وغیرہ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو فائنینشیل مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ریسورسز سیور سے چینل کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں انویسٹر کو. مثال کے طور پر ایک انویسٹر ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں. تو فائنینشیل مارکیٹ کی یہ صلاحیت ہے، یہ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ سیور سے ریسورسز لیتا ہے اور انویسٹر کو ٹرانسفر کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اکنامک ایفیشنسی میں کو پروموٹ کرتا ہے. اچھا، جب ایک فائنینشیل مارکیٹ ایفیشینٹ ہو اور وہاں پہ ریسورسز چینلز ہو فرام سیور ٹو انویسٹر، تو اسی وجہ سے امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے اور ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹس پروموٹ کیے جاتے ہیں. لیکن اگر فائنینشیل مارکیٹ صحیح طریقے سے کام نہ کرے اور ریسورسز کو چینلز نہ کرے
تو پھر سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ واٹ از رول آف فائنینشیل مارکیٹ؟ فائنینشیل مارکیٹ کے کیا رول ہے؟ تو فائنینشیل مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے یہ 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، لیکویڈیٹی۔ Financial markets ensure that owner of financial instruments can buy and sell them cheaply and easily۔ فائنینشیل مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کی خرید و فروخت آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے، مثال کے طور پر سٹاکس، بانڈز، شیئر وغیرہ وغیرہ۔ تو فائنینشیل مارکیٹ کی بدولت ریسورسز سیور سے انویسٹر کی طرف آسانی کے ساتھ منتقل کیے جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا رول ہے انفارمیشن۔ اگر ہم فائنینشیل مارکیٹ سے الگ ہو کر کوئی فائنینشیل ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک لینڈر کسی کو قرض دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کرے کہ یہ شخص جو مجھ سے قرض لے رہا ہے کیا یہ پیسے مجھے واپس کرے گا، کیا فیوچر میں اس کا انکم اتنا ہوگا کہ یہ مجھے پیسے دے گا، اور جو پیسے میں دے رہا ہوں اس پہ کتنا ریٹرن مجھے دے گا، تو کیا یہ شخص آنیسٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کافی پیچیدگی ہے اور ایک شخص کے لیے کافی مشکل ہے، لیکن فائنینشیل مارکیٹس کے پاس کافی انفارمیشن ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائز ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پول اینڈ کمیونیکیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا ایشور آف اے فائنینشیل انسٹرومنٹس۔ جو فائنینشیل انسٹرومنٹس کا ایشور ہے اس کے حوالے سے کافی معلومات وہ دیتا ہے۔ تھرڈ، رسک شیئرنگ۔ فائنینشیل مارکیٹ کا ایک اور فائدہ ہے اٹ پرووائڈ انڈیویجول ود اے پلیس ٹو بائی اینڈ سیل رسک شیئرنگ دیم ود انڈیویجولس۔ رسک شیئرنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک کمپنی ہے اور وہ اپنے اسٹاک خرید فروخت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں وہ انکم ارن نہ کرے، تو جب اس کا انکم کم ہوگا تو یہ ایک رسک ہے اس حوالے سے، تو یہ اب اس قابل نہیں ہوگی یہ کمپنی کہ وہ شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ پے کرے۔ تو اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو رسک ہے وہ شیئر ہوا، تو فائنینشیل مارکیٹ کی مدد سے انڈیویجولز کو یہ ایک پلیس پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ رسک کو سیل اور بائی کرتے ہیں۔ What are financial markets? Financial markets are the places where financial instruments are bought and sold۔ فائنینشیل مارکیٹس وہ جگہ ہے جہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، مثال کے طور پر لوگ وہاں پہ سٹاکس، بانڈز وغیرہ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو فائنینشیل مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ریسورسز سیور سے چینل کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں انویسٹر کو۔ مثال کے طور پر ایک انویسٹر ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں، تو فائنینشیل مارکیٹ کی یہ صلاحیت ہے، یہ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ سیور سے ریسورسز لیتا ہے اور انویسٹر کو ٹرانسفر کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اکنامک ایفیشنسی میں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اچھا، جب ایک فائنینشیل مارکیٹ ایفیشینٹ ہو اور وہاں پہ ریسورسز چینلز ہو فرام سیور ٹو انویسٹر، تو اسی وجہ سے امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے اور ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹس پروموٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فائنینشیل مارکیٹ صحیح طریقے سے کام نہ کرے اور ریسورسز کو چینلز نہ کرے تو پھر سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ واٹ از رول آف فائنینشیل مارکیٹ؟ فائنینشیل مارکیٹ کے کیا رول ہے؟ تو فائنینشیل مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے یہ 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، لیکویڈیٹی۔ Financial markets ensure that owner of financial instruments can buy and sell them cheaply and easily۔ فائنینشیل مارکیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کی خرید و فروخت آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے، مثال کے طور پر سٹاکس، بانڈز، شیئر وغیرہ وغیرہ۔ تو فائنینشیل مارکیٹ کی بدولت ریسورسز سیور سے انویسٹر کی طرف آسانی کے ساتھ منتقل کیے جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا رول ہے انفارمیشن۔ اگر ہم فائنینشیل مارکیٹ سے الگ ہو کر کوئی فائنینشیل ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک لینڈر کسی کو قرض دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کرے کہ یہ شخص جو مجھ سے قرض لے رہا ہے کیا یہ پیسے مجھے واپس کرے گا، کیا فیوچر میں اس کا انکم اتنا ہوگا کہ یہ مجھے پیسے دے گا، اور جو پیسے میں دے رہا ہوں اس پہ کتنا ریٹرن مجھے دے گا، تو
کیا یہ شخص آنیسٹ ہے یا نہیں ہے، تو یہ کافی پیچیدگی ہے اور ایک شخص کے لیے کافی مشکل ہے. لیکن فائنینشیل مارکیٹس کے پاس کافی انفارمیشن ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائز ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پول اینڈ کمیونیکیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا ایشور آف اے فائنینشیل انسٹرومنٹس. جو فائنینشیل انسٹرومنٹس کا ایشور ہے اس کے حوالے سے کافی معلومات وہ دیتا ہے. تھرڈ، رسک شیئرنگ. فائنینشیل مارکیٹ کا ایک اور فائدہ ہے اٹ پرووائڈ انڈیویجول ود اے پلیس ٹو بائی اینڈ سیل رسک شیئرنگ دم ود انڈیویجولس. رسک شیئرنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک کمپنی ہے اور وہ اپنے اسٹاک فروخت کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں وہ انکم ارن نہ کرے، تو جب اس کا انکم کم ہوگا تو یہ ایک رسک ہے اس حوالے سے. تو یہ اب اس قابل نہیں ہوگی یہ کمپنی کہ وہ شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ پے کرے. تو اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو رسک ہے وہ شیئر ہوا. تو فائنینشیل مارکیٹ کی مدد سے انڈیویجولز کو یہ ایک پلیس پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ رسک کو سیل اور بائی کرتے ہیں. اسٹرکچر آف فائنینشیل مارکیٹس. پرائمری مارکیٹس ورسز سیکنڈری مارکیٹس. پرائمری مارکیٹ کیا ہے؟ ان اے پرائمری مارکیٹ اے بارور obtains فنڈ فرام اے لینڈر بائی سیلنگ نیولی ایشوڈ سیکیورٹیز. پرائمری مارکیٹ میں ایک بارور فنڈز حاصل کرتا ہے لینڈر سے. کیا کرتا ہے؟ وہ نیولی ایشوڈ سیکیورٹی کو فروخت کرتا ہے. اس کی اگر ہم آسان ڈیفینیشن کریں وہ یہ ہے کہ جب بانڈز، سٹاکس اور شیئر کی اور سیکیورٹیز کی فار دا فرسٹ ٹائم خرید و فروخت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن پرائمری مارکیٹ میں ہو رہا ہے. اکثر گورنمنٹ اور کمپنیز فائنانس اپنے فنڈ ریز کرنے کے لیے بانڈز، سٹاکس اور شیئرز وہ فروخت کرتے ہیں. اکثر کمپنیز کو فائنانس کرنے کے لیے وہ سٹاکس فروخت کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ انویسٹمنٹ بینک کو یوز کرتے ہیں. تو انویسٹمنٹ بینک کیا کرتا ہے؟ وہ پرائس ڈٹرمن کرتا ہے اور کمپنی کو بتاتا ہے کہ میں اس ہول ایشو کو خریدتا ہوں اس قیمت پر. جب وہ اس کو پرچیز کرے تو پھر انویسٹمنٹ بینک کیا کرتا ہے؟ اس تمام ایشوز کو، تمام سیکیورٹیز کو، تمام سٹاکس کو عام پبلک پہ فروخت کرتی ہے ہائی ریٹ پہ، اور اس سے انویسٹمنٹ بینک کو فائدہ ملتا ہے اور کمپنیز کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ان کا فنڈز ریز ہو جاتا ہے اور وہ کمپنی کو فائنانس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کو انڈر رائٹنگ کہا جاتا ہے. انڈر رائٹنگ کے مختلف طریقے ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے اور انڈر ڈیولپ کنٹریز میں دوسرا طریقہ استعمال ہوتا ہے. ڈیولپ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ بینک کمپنی سے تمام ہول ایشو خریدتا ہے ارزان نرخ پہ، ارزان پرائس پہ، لوور پرائس پہ، اور پبلک پہ ہائی پرائس پہ فروخت کرتے، اس سے انویسٹمنٹ بینک کو فائدہ ملتا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان میں انویسٹمنٹ بینک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کمپنی کے ساتھ کہ میں ان شیئرز کو، ان سٹاکس کو عام پبلک پہ فروخت کروں گا اس قیمت پہ، اور اس میں سے کچھ کمیشن میں حاصل کروں گا. اگر اس میں سے کچھ سٹاکس ایسے رہ گئے جو عام پبلک نے پرچیز نہیں کیے تو میں آپ کو ایک پری ڈٹرمنٹ پرائس پہ، اسپیسیفائڈ پرائس پہ وہ خرید لوں گا. تو اسی مدد سے انویسٹمنٹ بینک کو بھی فائدہ ملتا ہے اور کمپنیز کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کا فنڈ رائز ہو جاتا ہے. اچھا، جو ایگزسٹنگ سیکیورٹیز ہے، اب اگر اس کی بعد اس کی اگر اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن سیکنڈری مارکیٹ میں ہو. اب یہ سیکیورٹیز ہیں، موجود ہے، سٹاک سے، بانڈز ہیں، ایک انویسٹر سے دوسرے انویسٹر کی پہ فروخت کرتا ہے، دوسرے انویسٹر تھرڈ انویسٹر پہ فروخت کرتا ہے، تو یہ ٹرانزیکشن یہ سیکنڈری مارکیٹ میں ہو رہے ہیں. سیکنڈری مارکیٹس کی ایگزامپل ہے اسٹاک ایکسچینجز. اسٹاک ایکسچینجز میں انویسٹرز آپس میں بانڈز کی خرید و فروخت کرتے ہیں. اچھا، پھر مارکیٹس کی ایک اور کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں. دو طرح کی مارکیٹس ہیں، ایک ہے سینٹرلائز ایکسچینج اور دوسرا ہے اوور دا کاؤنٹر مارکیٹس. سینٹرلائز ایکسچینج جیسا کہ پاکستان میں کراچی اسٹاک مارکیٹ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سینٹرلائز ایکسچینجز کا ایک فزیکل لوکیشن ہوتا ہے جیسا کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، اور یہاں پہ جو خرید و فروخت کی جاتی ہے شیئرز کی، اسٹاکس کی، بانڈز کی، تو یہ تھرو دا بروکرز یہ
ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، یعنی بائرز اور سیلر ڈائریکٹلی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتے، کیونکہ انویسٹر یہاں پہ شیئرز کو سیل کرتے ہیں اور بائی کرتے ہیں، لیکن یہ پروسیس، یہ ٹرانزیکشن تھرو دا بروکر کیے جاتے ہیں، درمیان میں بروکر ہوتا ہے، اور آپس میں یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ تو دا ٹریڈنگ از ڈن آن دا فلور، اور یہاں پہ سینٹرلائز ایکسچینجز کا ایک فزیکل لوکیشن ہوتا ہے۔ اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ کیا ہے؟ اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ کا کوئی فزیکل لوکیشن نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہاں پہ بروکر ہوتا ہے، بلکہ ڈیلرز براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو OTC مارکیٹس آر الیکٹرانک نیٹورکس آف ڈیلر ہو ٹریڈ ود ون another فرام ویئر ایور دے آر لوکیٹڈ، یعنی یہ ڈیلرز کے الیکٹرانک نیٹورکس ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اور اپنے گھر ہی سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ ڈیٹ اینڈ ایکویٹی ورسز ڈیریویٹو مارکیٹس۔ ایکویٹی مارکیٹس کیا ہے؟ ایکویٹی مارکیٹس آر دا مارکیٹس فار اسٹاکس۔ ایکویٹی مارکیٹ اسٹاکس کے مارکیٹس ہے، اور یہ اسٹاکس کی ٹریڈنگ اور تجارت ان کنٹریز میں کی جاتی ہے جہاں پہ کمپنیز ہو۔ اچھا، ڈیٹ انسٹرومنٹس ان کی کلاسز کتنی ہے؟ کین بی کیٹیگرائز ڈیٹ انسٹرومنٹس کین بی کیٹیگرائز ایز منی مارکیٹس اینڈ بانڈ مارکیٹس۔ منی مارکیٹس یعنی وہ جس کی میچورٹی 1 سال سے کم ہو، اور بانڈ مارکیٹس کی میچورٹی 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ منی مارکیٹس میں کیا، اگر ہم اگزامپل لیں کہ ایک کمپنی ہے اور وہ فنڈ ریز کرنا چاہتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ کمرشل پیپر سیل کرتی ہے، اور اس پہ جو پیسے ملتے ہیں تو اس کی دوبارہ پیمنٹ 1 سال کے اندر اندر اس کمپنی کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک بانڈ مارکیٹ کی مثالیں، گورنمنٹ ٹریجری بانڈز فروخت کرتی ہے، اور اس کی جو پیمنٹ کا عرصہ ہے، یعنی اس کو واپس کرنا ہوتا ہے 1 سال سے زیادہ عرصے میں۔ اور اسی طرح ایک کمپنی کارپوریٹ بانڈ فروخت کرتی ہے، اور اس کی میچورٹی 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ڈیٹ اینڈ ایکویٹی مارکیٹس اور ڈیریویٹو مارکیٹس میں کیا فرق ہے؟ ڈیٹ اینڈ ایکویٹی مارکیٹس وہ مارکیٹس ہے جہاں پہ فائنانشیل کلیمز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فار امیڈیٹ کیش پیمنٹ کے لیے، یعنی تاکہ پوری طور پر اس کمپنی کو کیش مل جائے۔ اور جہاں تک ڈیریویٹو مارکیٹ سے، تو یہاں پہ جو کلیمز ہیں نا، یہ انڈر لائنگ ایسیٹس کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، پرائمری ایسیٹس کے بنیاد پہ، اور ان انڈر لائنگ ایسیٹس کی ٹریڈنگ کی جاتی ہے، کاروبار کی جاتی ہے، خرید و فروخت، اور اس پہ جو پیمنٹ ملتا ہے نا، تو یہ ڈائریکٹ امیڈیٹ اس کی پیمنٹ نہیں کی جاتی، بلکہ ایٹ اے لیٹر ڈیٹ، 2 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد۔ تو اس دونوں میں یہ فرق ہے۔ کریکٹرسٹکس آف اے ویل رن فائنینشیل مارکیٹس۔ ایک ایفیشینٹ فائنینشیل مارکیٹس کی یہ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، لو ٹرانزیکشن کاسٹ۔ ٹرانزیکشن کے لیے ٹرانزیکشن پہ جو خرچ آتا ہے وہ کم سے کم ہو۔ دوسری بات یہ ہے، انفارمیشن کمیونیکیٹڈ مسٹ بی ایکوریٹ اینڈ وائڈلی اویلیبل۔ ایک ویل رن فائنینشیل مارکیٹ کی دوسری کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہاں پہ انفارمیشنز وہ کمیونیکیٹ کی جاتی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، جو بائرز ہے اور جو سیلر ہے، اور جو پرائسز ڈٹرمن کی جاتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھ کر، تو اس پرائس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر پرائسز کریکٹ نہیں ہوں گے، دا پرائسز ول ناٹ بی کریکٹ۔ اور یہ بات واضح ہے کہ پرائسز آر دا لنک بٹوین دا فائنینشیل مارکیٹ اینڈ دا ریئل اکانومی۔ تیسری کریکٹرسٹک یہ ہے کہ انویسٹرز مسٹ بی پروٹیکٹڈ، یعنی انویسٹر ایک مارکیٹ میں، ایک اکانومی میں اپنی ریسورسز انویسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو سیف گارڈ پرووائڈ کریں گے، تو وہ کسی ملک میں، کسی کنٹری میں انویسٹمنٹ چاہیں گے، اور اس سے اس ملک میں امپلائمنٹس، پروڈکشنز وہ زیادہ ہوگی، اور اس سے ملک کا اکانومی گرو کرے گا۔ تو ایک ویل رن فائنینشیل مارکیٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹرز کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ اگر انویسٹرز کو پراپر سیف گارڈ نہ دی جائے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ انویسٹ نہیں کریں گے، اس سے اکانومی میں گروتھ نہیں ہوگا۔ اچھا، انہوں نے یہ گراف پیش کیا ہے، مارکیٹ سائز اینڈ انویسٹر پروٹیکشن، میجرز آف انویسٹر پروٹیکشنز اینڈ اسٹاک مارکیٹ ریلیٹیو ٹو جی ڈی پی۔ جن کنٹریز میں انویسٹرز کو سیف گارڈ پرووائڈ کیے گئے ہیں، وہاں پہ
جی ڈی پی اور اسٹاک مارکیٹس میں جی ڈی پی میں اضافہ ہو، وہ ملک خوشحال ہے اور یہاں پہ انویسٹرز نے زیادہ انویسٹ کیا ہے۔ اگر ہم ٹاپ پہ دیکھ لیں تو ایکس ایکسس پہ میجر آف انویسٹر پروٹیکشن ہے اور وائی ایکسس پہ اسٹاک مارکیٹ ریلیٹیو ٹو جی ڈی پی ہے۔ تو ان میں بالکل ٹاپ پہ یو کے ہے، کیونکہ وہاں پہ انویسٹر کو زیادہ سیف گارڈ پرووائڈ کیا گیا، اس کے نیچے یو ایس۔ تو جتنا انویسٹر کو آپ پروٹیکشن دیں گے اتنا ہی زیادہ انویسٹر اس ملک میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے۔